بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض فضائل کے متعلق۔ سب سے پہلی فضیلت جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے وہ یہ کہ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہے۔ وہ تمام فضائل جو ان حضرات کے لیے تھے وہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی فضیلت جو کائنات کے کسی انسان کو حاصل نہیں، جو مقام، جو مرتبہ، جو درجہ آپ کو حاصل ہے وہ کسی انسان کو حاصل نہیں، وہ یہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، لولا کما خلقت الافلاک کا صحرا، جن کے سر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ یہ فضیلت کائنات کے کسی اور انسان کو حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ جو فضیلت آپ کو حاصل ہے وہ یہ کہ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شرکت نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدر کے شرکاء میں شمار کیا اور آپ کے لیے مال غنیمت میں سے حصہ مقرر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی خط آپ تحریر کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت فرمائی اور رب العالمین کی طرف سے انہیں رضامندی کا اعلان کیا گیا اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کیا گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جو فضیلت 1400 صحابہ کرام کو حاصل ہوئی اس کا سبب بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وقت جو معیشت کی تنگی کا تھا، جو وقت بھوک کا تھا، جس وقت لوگوں کی جیبیں خالی ہو چکی تھیں اور وہ قحط کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اس غزوے کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ اور 1000 اشرفیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں لا کر رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اگر بالفرض عثمان سے آج کے بعد کوئی عمل سرزد ہو جاتا ہے تو پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عمل صادر ہونے کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ نیز جس طرح عہد فاروقی کے اندر اسلامی مملکت میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جن علاقوں میں بغاوت اٹھی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بغاوت کو کچل کر ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی مملکت کے اندر داخل کر دیا۔ مشرق کے اندر خراسان، طبرستان، بیہق، نیشا پور، ہرات، بلخ، یہ تمام علاقے فتح ہوئے اور مغرب کے اندر مراکش، اندلس، طرابلس وغیرہ ان تمام علاقوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر فتح کیا گیا۔ اور افریقہ کے اندر ایک بڑی جنگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی، جس جنگ کے نتیجے میں افریقہ کے بے شمار ممالک
اسلامی مملکت کا حصہ بنے، اور خاص طور پر بحری جنگوں کا آغاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شروع ہوا، جس کی وجہ سے بہت بڑے جزائر اسلامی مملکت کا حصہ بنے، جن میں جزیرہ قبرص وغیرہ اور دوسرے بہت سے جزائر شامل ہیں۔ ان جزائر کے اسلامی مملکت میں شامل ہونے کی وجہ سے قیصر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ مختصر یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مغرب میں مراکش سے لے کر مشرق میں کابل تک، یمن، مصر، شام، عراق، فارس، ان تمام ممالک پر اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت قائم تھی۔ احیاء اسلام اور فروغ دین کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار قربانیاں ہیں، جو کتب احادیث اور کتب تاریخ میں تفصیل کے ساتھ وارد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔